بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر محامد اتابک ابو بکر بن سعد زنگی تابہ سراہ۔ اب یہاں سے اتابک ابو بکر بن سعد زنگی کی قابل تعریف خوبی کا تذکرہ ہے۔ تابہ سراہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد کو مبارک بنائے۔ سراہ سراہ کہتے ہیں اس زمین کو جہاں پر انسان کے جسد کو جس جگہ پر دفن کیا جائے اس جگہ کو سراہ، یعنی اس مرقد پر رحمت کا نزول ہو، اس کی مرقد کو مبارک بنائے، برکت والا بنائے، سب ترجمہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ہی مصرعے میں اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے دروازے کو بند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مراتب عزی نوع خواہاں نبود، سرے مدحت پادشاہاں نبود۔ مرا سے میرا، طبع طبیعت مزاج، ذی نوع اس قسم کا، خواہاں نبود خواہاں نہ تھا، چاہنے والا میرا مزاج اس قسم کا چاہنے والا نہ تھا۔ سرے مدحت پادشاہاں نبود، بادشاہوں کی تعریف کا خیال نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ اولو العزم پائے کے بزرگ ہیں، اب بزرگوں کی شان کی یہ زیبائی نہیں ہے کہ وہ کسی دنیا دار بادشاہ کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ پھر بھی حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، تعریف فرمائی، قابل تعریف خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، تو اس کی وجہ پہلے بیان کر دی کہ میں کوئی دلی اور طبعی اعتبار سے ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ اتابک کا معنی ہوتا ہے استاد و اتالیق، اور جو سنجر کے بادشاہ کے استاد و اتالیق ہونے کے سبب سے اتابکان شیراز کا لقب ان حضرات کو پڑا۔ تو ابو بکر بن سعد زنگی کون ہے یہ؟ ابو بکر بن سعد زنگی قتلغ خاں والی شیراز، 623 ہجری سے لے کر 668 ہجری تک کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ اور انہی کے تعریف میں کچھ اشعار شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلے مصرعے کا ترجمہ ہو گیا کہ میرا مزاج اس قسم کا چاہنے والا نہ تھا، بادشاہوں کی خوبیوں کے بیان کرنے کا خیال نہ تھا، ولے نظم کردم بنا میں فلاں، لیکن میں نے کچھ اشعار نظم کیے ہیں فلاں کے نام پر، وہی فلاں سے مراد اتابک ابو بکر بن سعد کے نام، مگر بعض گویند صاحب دلاں، جیسا کہ کچھ صاحب دل حضرات نے اس سلسلے میں مجھے ابھارا، مگر بعض گویند صاحب دلاں، جیسا کہ بعض صاحب دل حضرات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو میری تعریف اور قصیدہ خوانی کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جو صاحب دل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سعدی کے گوئے بلاغت ربود در ایام ابو بکر بن سعد بود، سعدی کہ جو بلاغت کی گیند اچک لے گیا، یعنی بلاغت کلام میں سبقت لے گیا. گوئے بلاغت، بلاغت کلام، گوئے بلاغت، بلاغت کلام میں. ربود، ربودن آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، میدان مار جانا، میدان کو فتح کر لینا. تو کلام، بلاغت کلام میں سبقت لے گیا سعدی. اور وہ سعدی کس زمانے میں تھا؟ ابو بکر بن سعد زنگی کے زمانے میں تھا. ایام مانا زمانہ. پھر حضرت شیخ سعدی نے فرمایا سزد گر بدورش بنازم چنا کہ سید بدوران نوش رواں. تو سزد کا معنی سزاوار ہے، زیب دیتا ہے. بدورش مشین اس کا، اس کی، اس کے، یعنی اگر اس اطابق ابو بکر بن سعد بادشاہ کے زمانے پر زیب دیتا ہے، بنازم چنا کہ میں ایسے ہی ناز کروں، فخر کروں کہ جیسے نوشیروان نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر فخر کیا. میں اس مسئلے کے برخلاف میں توضیح اور وضاحت کر رہا ہوں. میرے آقا کسی دنیا دار بادشاہ کے زمانے پر فخر کیوں کریں گے، بلکہ کوئی بادشاہ میرے آقا کے زمانے پر فخر کرے. اسی لیے میں نے اس کی الٹی وضاحت نہیں بلکہ سیدھی وضاحت جو ہونی چاہیے وہ کی ہے. سددگر بدورش بنازم چنا کہ سید بدوران نوشیرواں، کہ جس طریقے سے نوشیرواں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر فخر کیا. سید سے مراد سید عالم ہے. نوشیرواں، نوشی رواں مراد شہنشاہ ایران خسرو پرویز کا دادا ہے یہ. اور یہ بھی اپنے عدل گستری میں مشہور تھا. اب یہاں پر حاشیہ میں بیان کیا کہ مطلب یہ ہے جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیرواں کے زمانے میں ہونے پر فخر کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، مگر یہ حدیث بالکل موضوع ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے. جب کوئی اصل نہیں ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے اس کے برخلاف ہی وضاحت کریں گے. جہاں دار دی پرورے دادگر نیام چبو بکر بعد از عمر. اطابق ابو بکر بن سعد کے زمانے میں ایسے ہی فخر کر رہا ہوں جیسے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیرواں کے زمانے پر فخر کیا ہے. بلکہ اس کا برعکس آپ یہ کریں گے کہ جس طرح نوشیرواں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر فخر. جہاں دار دی پرورے دادگر، دنیا قائم کرنے والا، دنیا قائم رکھنے والا، دین کو پروان چڑھانے والا، دادگر انصاف ور. یعنی اطابق ابو بکر بن سعد کی خوبی یہ تھی کہ جو اپنے ملک کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے والا اور دین کو پروان چڑھانے والا انصافور بادشاہ تھا. اور اس جیسا کوئی نہیں آیا. جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عدل پروری میں مشہور اور ضرب المثل ہیں، یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز ضرب المثل ہیں. ان کی بنیاد پر انہی سے مشابہت دی کہ نہیں آیا حضرت ابو بکر
کی طرح حضرت عمر کے بعد، یعنی گویا کہ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم عدل و انصاف میں مشہور تھے، ویسے ہی اتابک ابو بکر بن سعد بھی اسی طریقے سے عادل اور منصف بادشاہ تھا۔ سرے سرفرازان و تاج میں ہاں، بدوران عدلش بناز اے جہاں، یہ نباز نہیں پڑھیں گے، بناز ہے۔ سرے سرفرازان و تاج میں ہاں، سرفرازاں اور تاج میں ہاں، تو سر سے مراد سردار، مہا بزرگ بڑے بڑے منصب دار، اور یعنی بلند گردن اور بڑے بڑے منصب والوں کے سردار، بلند منصب والوں اور بزرگ بڑے بڑے منصب والوں اور بلند گردن والوں کے سردار، اس کے انصاف کے زمانے میں اے دنیا والو، جہاں سے مراد اہل جہاں، اس کے انصاف کے زمانے میں اے دنیا والو ناز کر، فخر کرو، ناز کرو۔ غرض فتنہ آیت کسے در پناہ، ندارت جزی کشور آرام گاہ۔ اگر کوئی کسی آزمائش کے سبب سے اس بادشاہ وقت کے پناہ میں آ جائے تو اگر دیگر ممالک محروسہ کے رہنے والے باشندے اگر پریشان ہوں کسی دوسرے ملک کے باشندے اور اس کے بادشاہ سے، تو وہ ان کی ملک میں آ کر کے اگر پناہ لے لے تو ان کی حکومت اور ان کے ملک کے علاوہ کہیں وہ آرام نہ پائے۔ تو اگر کوئی فتنے کے سبب سے، کسی فساد کے سبب سے آپ کی پناہ میں آتا تو کہا ندارت جزی کشور آرام گاہ، اس ملک کے علاوہ کسی کو کوئی آرام گاہ نہیں بناتا۔ فطوبى لباب كبيت العتيق حواليه من كل فج عميق، تو خوشحالی ہو اس در کو جو آزاد گھر کی طرح ہے، یعنی اس اتابک ابو بکر بن سعد زنگی کا جو در ہے، جو گھر ہے، وہ گویا کہ اس آزاد گھر کی طرح ہے، اس خوشحال۔ تو کہا فطوبى لباب، خوشحال اس در کو جو آزاد گھر کی طرح ہے۔ فطوبى لباب، تو خوشحالی ہو اس در کے لیے جو اس پرانے گھر کی طرح ہے، جو کعبہ مقدسہ اور اس پرانے گھر کی طرح ہے۔ حوالیہ من کل فج عمیق، کہ جس کا گردا گرد ہر چہار جانب سے کہ جس کے گرد ہر چہار جانب سے لوگ آتے ہیں، ہر دور کی راہ سے لوگ آتے ہیں۔ گویا کہ جس طرح خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ویسے ہی ہر چہار جانب سے اتابک ابو بکر بن سعد بادشاہ کے در پہ بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ندیدم چنی گنج و ملک و سریر، کہ وقف است بر طفل و درویش و پیر۔ میں نے ایسا خزانہ، ملک اور تخت و تاج نہیں دیکھا کہ جو بچے، فقیر اور بوڑھوں پر وقف ہو۔ میں نے ایسا خزانہ، ملک اور تخت و تاج نہیں دیکھا کہ جو ہر شخص کے فائدے کے لیے وقف ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو۔ نیام بر سرش، نیام برش دردناک غمیں، کہ نہ نہاد بر خاطرش مرہمیں۔ جس کسی کے ساتھ بھی کوئی دردناک غم لاحق ہوا، ایسا کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آیا دردناک غمیں، کہ جسے کوئی شدید غم لاحق ہو کہ اس کے دل پر کوئی مرہم نہ رکھا ہو، ایسا کوئی شخص نہیں آیا۔
یعنی ہر ایک کے دکھ درد کو دور کرنا اس بادشاہ کا کام ہے. یعنی اس کے نزدیک جو بھی پریشان حال آیا، دردمند آیا، ان کے دل پر انہوں نے مرہم رکھا، اس کی دکھ درد کو دور کر دیا ہے. طلبگار خیر است و امیدوار، خدایا امید کدارت برآر. بھلائی کا طلبگار و امیدوار ہے. اے خدا جو بھی اس کی امیدیں ہوں، مرادیں ہوں، ساری امیدیں پوری فرما دے. بھلائی کا طلبگار و امیدوار ہے. اے خدا جو امید کیے رکھتا ہے، اے خدا اس کی ہر امید پوری کر دے. امید کدارت برآر، اے خدا اس کی ہر امید پوری فرما دے. کلہ گوشہ بر آسمان بری، ہنوز از تواضع سرش بر زمین. کلہ گوشہ، اے گوشہ اے کلہ، اضافت مقلوبی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کی ٹوپی کا کنارہ بلند آسمان پر ہو، اس کے باوجود بھی وہ ٹوپی جس کی بلندی کا کنارہ، جس ٹوپی کا کنارہ بلند و بالا آسمان پر ہو، پھر بھی تواضع، خاکساری، فروتنی کی زمین پر اسے رکھ دے، تو مراد یہ ہے کہ وہ نہایت بلند رتبہ ہونے کے باوجود بھی متواضع اور خاکسار ہے. کہا کلہ گوشہ بر آسمان بری، کہ ٹوپی کا کنارہ بلند آسمان پر ہے، پھر بھی عاجزی کی وجہ سے اس کا سر زمین پر ہے. یعنی بلند رتبہ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت متواضع اور خاکسار ہے. زگردن فرازاں تواضع نکوست، گداگر تواضع کند خوئے اوست. یہ بات تو بہت ہی قابل تعریف ہے، یہ بات تو بہت ہی خوبیوں کا حامل ہے. خوبیوں کی حامل یہ بات ہے کہ بلند گردن والوں سے اگر عاجزی کا ظہور ہو تو بہت اچھی بات ہے. کہ زگردن فرازاں، یعنی بلند گردن والوں سے، بلند مرتبے والوں سے عاجزی کا ظہور اچھا ہے. گداگر تواضع کند خوئے اوست، فقیر اگر عاجزی اختیار کرے تو وہ تو اس کی عادت ہے، اس کی خصلت ہے. اگر زیر دست بیفتد چه خواست، زبردست افتادہ مرد خداست. اگر کوئی کمزور تواضع اختیار کرے تو کیا حاصل؟ اگر زیر دست بیفتد، اگر کوئی کمزور گر پڑے، یعنی تواضع اختیار کرے، چه خواست، کیا حاصل ہے؟ زبردست افتادہ مرد خداست، طاقتور تواضع میں گرا ہوا وہی خدا والا مرد ہے. طاقتور ہو لیکن تواضع میں جھکا ہوا ہو، گرا ہوا ہو، تو وہی مرد خدا ہے. نہ ذکر جمیلش نہا می ربد، کہ سیت کرم در جہاں می ربد. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے نوازش و کرم کا شہرہ پوشیدہ رہ جاتا ہو یا پوشیدہ رہ جائے، اور اس کے کرم و نوازش کا شہرہ جہان میں نہ جائے. کا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کا ذکر جمیل پوشیدہ رہ جائے اور اس کے نوازش و کرم کا شہرہ جہاں میں نہ جائے. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ جمیل پوشیدہ رہ جاتا ہو، بلکہ ایسا ہے کہ اس کی نوازش و کرم کا دروازہ، اس کے نوازش و کرم کا شہرہ جہان میں پھیل جاتا ہے. چنو اے خرد مند فرخ نہاد، ندارت جہاں تا جہان است یاد. نبینی در ایام اورنجئے، کہ نالت زبے داد سرپنجئے. کا چنو اے خرد مند فرخ نہاد، ایسا عقل مند
فرخ نہاد مبارک سرشت والا، ندارت جہاں یاد تا جہان است، جب سے دنیا ہے اہل جہاں کو اس جیسا یاد نہیں۔ جب سے دنیا ہے تا جہان است، جب سے دنیا ہے اور اہل جہاں کو اس جیسا یاد نہیں۔ ندارت کا تعلق یاد سے ہے، ندارت یاد یعنی اہل دنیا کو اس جیسا ہونا یاد نہیں ہے۔ نبینی در ایام او رنجائے کہ نالت زب داد، داد مانا انصاف، بے داد بے انصاف، زب داد سر پنجائے۔ نبینی تو نہیں دیکھے گا، فعل مضارع منفی معروف، در ایام او اس کے زمانے میں، رنجائے ہاں یہاں پر نسبتی ہے، یعنی صاحب رنج و ملال، اس کے زمانے بادشاہت میں تو کسی کو رنج و غم میں مبتلا نہیں دیکھے گا۔ کہ نالت زب داد سر پنجائے، کہ جو کسی بے انصاف، کسی ظالم ستمگر کے ظلم و ستم سے کوئی رویا ہو، ایسا کسی شخص کو تو نہیں دیکھے گا۔ اس کے انصاف کے زمانے میں، اس کی بادشاہت کے زمانے میں کسی کو کسی ظالم ستمگر کے ظلم سے روتا ہوا تو نہیں دیکھے گا، یہ بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں۔ یا تو اس کے زمانے میں کسی کو رنجیدہ صاحب رنج و ملال نہ دیکھے گا کہ جو کسی ظالم ستمگر کے ظلم سے رویا ہو۔ کس این رسم و ترتیب و آئی ندید، فریدو بآ شکوہ، شکوہ یا شکوہ ای ندید۔ کسی شخص نے یہ طریقہ، یہ ترتیب، یہ دستور، یہ رواج کسی نے نہیں دیکھا۔ رسم مانا طریقہ رواج، آئین مانا دستور، ترتیب مانا ترتیب رواج، تو کسی نے یہ رسم، یہ طریقہ، یہ رواج، یہ آئین، یہ دستور نہیں دیکھا۔ فریدو بعاشقوہ ای ندید، اصل میں ہے بعاصو کتش، تو فریدون جو اتنا شان و شوکت والا بادشاہ تھا اس نے بھی نہیں دیکھا۔ فریدون اپنی شان و شوکت کے باوجود بھی اس نے بھی نہیں دیکھا، یعنی اس کے زمانے میں بھی لوگوں نے ایسی چیزیں اور ایسے دستور، ایسے قوانین، ایسے آئین نہیں دیکھے۔ ازاں پیش حق پائے گاہش قویس، کہ دستے ضعیفاں بجاہش قویس، کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اسی وجہ سے رب کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہے، مضبوط ہے، بلند ہے۔ کیوں؟ کہ دستے ضعیفہ بجاہش قویس، کیونکہ اس کی بارگاہ میں، اس کے عزت و مرتبے کی بارگاہ میں دستے ضعیفہ کمزوروں کا ہاتھ مضبوط ہے۔ چنا سایہ گسترد بر عالمیں، کہ زالے نیندیشد از رستمیں، پوری روئے زمین پر ایسا سایہ پھیلایا، پورے جہان پر ایسا سایہ پھیلایا کہ کوئی کمزور کسی طاقتور کا اندیشہ نہیں رکھتا ہے۔ کہ زالے
زالے کا معنی تو آتا ہے بڑھیا، بڑھیا عورت، لیکن یہاں پر یا تحقیر کے طور پر لگا کر کے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی کمزور کسی طاقتور سے خوف نہیں کھاتا ہے، کسی طاقتور کا اندیشہ نہیں رکھتا ہے۔ ہما وقت مردم زجور زماں بنالند بنالد بنالند واز گردش آسماں۔ لوگ سارے کے سارے وقت، تمام وقت لوگ زمانے کے ظلم کا رونا روتے ہیں، واز گردش آسماں، اور آسمان کی گردش کا رونا روتے ہیں کہ ستارہ جو ہے گردش میں ہے، کہ آسمان گردش میں ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ زمانے کے ظلم اور آسمان کی گردش کا رونا روتے ہیں۔ در ایام عدل تو اے شہر یار، ندارت شکایت کس از روزگار۔ تیرے انصاف کے زمانے میں اے بادشاہ، کوئی بھی زمانے سے شکایت نہیں رکھتا ہے۔ در ایام عدل تو اے شہر یار، تیرے انصاف کے زمانے میں اے بادشاہ، کوئی بھی زمانے سے شکایت نہیں رکھتا ہے۔ بہدے تمی بینم آرام خلق، پس از تو نہ دانم سر انجام خلق۔ تیرے زمانے میں میں مخلوق کا آرام دیکھتا ہوں، تیرے زمانے میں میں مخلوق کو آرام و راحت کی سانس لیتا ہوا دیکھتا ہوں، تیرے زمانے میں میں مخلوقوں کو آرام دیکھتا ہوں، تیرے بعد مخلوق کا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں۔ یعنی اے اتابک ابو بکر بن سعد زنگی بادشاہ، تیرے زمانے میں تو مخلوق آرام سے ہے، خلقت کو آرام و آسائش ہے، اور تیرے بعد مخلوق کا انجام کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہم از بخت فرخندہ فرجام تست، کہ تاریخ سعدی در ایام تست۔ کہا کہ ہم از بخت فرخندہ فرجام تست، کہا تیرے زمانے کے قابل تعریف آثار میں سے ایک یہ ہے، ہم از بخت فرخندہ فرجام تست، فرجام تست، فرجام تو، تیرے عہدے اور تیرے عہد، تیرے انجام، یعنی تیرے عہد کے قابل تعریف آثار اور تیری خوشبختی میں سے ایک یہ ہے کہ تاریخ سعدی در ایام تست، کہ سعدی کا دور بھی تیرے ایام میں ہے، تیرے عہد میں ہے۔ کہتا بر فلک ماہ خورشید ہست، دری دفترت ذکر جاوید ہست۔ جب تک آسمان پر چاند و سورج چمکتے رہیں، جب تک آسمان پر چاند و سورج ہے تو اس دفتر میں تو اس دفتر میں، اس کتاب میں تیرا ذکر جو ہے وہ ہمیشگی کے طور پر ہے، دائم ہے۔ دری دفتر ذکر جاوید، ذکر ترا جاوید ہست، یعنی اس کتاب میں تیرا جو ہے ذکر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ دعائیہ کلمات کے طور پر شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا، یعنی تا قیامت چاند و سورج قیامت تک آسمان میں چمکتے رہیں گے، تو یہ کسی چیز کے دوام کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ جب تک چاند و سورج آسمان پر چمکتے رہیں
تو اس کتاب میں بھی، اس دفتر میں بھی تیرا نام یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ تیرا نام ذکر رہے، ہمیشہ تیرا ذکر رہے۔